وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، ہم غزوہ خندق کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر رہے تھے. اور یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کو کھودنا شروع کر دیا اور پھر مختلف چٹانیں جو درمیان میں آئی رکاوٹ بنی تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو توڑا اور اس پر مختلف بشارتیں سرکار نے عطا فرمائی. پچھلی جمعہ مبارک پر عرض کیا تھا. وہاں سے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. مزید جو واقعات ہیں غزوہ خندق کے موقع پر ان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سخت سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور پتھریلی زمین میں خندق کھودنی ہے. صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سرکار بھی جو ہے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر دشمن جو ہے وہ لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا ہے، دشمن کا لشکر جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں جوش و خروش کے ساتھ صحابہ جو ہیں وہ خندق کھود رہے ہیں. کھانے پینے کی بھی کسی کو پرواہ نہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک ہی کام لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اسلام اور بانی اسلام کی حفاظت کا یہ جو کام ہمارے ذمہ لگا ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے. اکیلا بندہ ہو تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ اس ساری تکلیف میں، ساری مشکل میں اس کا آقا و مولا اور اس کے پروردگار کا حبیب و محبوب اور غازیان اسلام کی آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ان کے ساتھ جب کام کر رہے ہیں تو سب لوگ جب دیکھتے ہیں سرکار کو تو ان کا جوش اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کبھی سرکار چٹانوں کو توڑ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ مٹی کھود رہے ہیں، اور کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی اٹھا اٹھا کر خندق سے باہر پھینک رہے ہیں. 3 دن ہو چکے ہیں اور خندق کھودتے ہوئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ موسم ایسا ہے، کچھ سردی کا موسم ہے اور کچھ خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اناج اور غلے کی بھی کمی ہے. تو 3 دن فاقے سے، لیکن اس کے باوجود نہ صحابہ کرام کا جوش کم ہو رہا ہے اور نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، قوت کمزور ہو رہی ہے، طاقت کم پڑ رہی ہے. 3 دن کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے وہ بھوک سے نڈال ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر بھوک کا شکوہ کیا. اور پھر کیا کیا؟ پھر صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کے اوپر جو پتھر باندھے ہوئے تھے نا، اپنی بھوک اپنی کمزوری کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے، تو پتھر باندھے تھے پیٹ پر. ایک ایک پتھر سب صحابی نے باندھا ہوا تھا جو اس وقت وہاں پر لشکر موجود تھا. تو وہ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شکوہ کیا کہ سرکار بھوک ہے، اور پھر اپنا پیٹ ننگا کر کے دکھایا کہ ہم نے تو اپنے پیٹ پر جو ہے وہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے جو ہے وہ اپنے بدن مبارک سے قمیض کو اٹھایا، اور قمیض کو جب اٹھایا تو صحابہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحابہ نے تو ایک ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھا ہوا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے. 2 پتھر جو تھے وہ اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے. جب یہ حالت اور کیفیت دیکھی تو صحابہ کے سارے شکوے اور شکایتیں جو تھیں وہ دور ہو گئی. لہذا الغرض کے 6 دن کے اندر اندر جو خندق تھی یہ مکمل ہو گئی. جب خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ نبینہ صحابی ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ان کی نظر جو ہے نا وہ کمزور تھی، نبینہ تھے. تو اس وجہ سے اکثر سرکار جب کسی بھی لشکر کو لے کر جاتے تھے نا جنگ کے لیے تو انہیں مدینہ منورہ میں اپنا نائب نماز پڑھانے کا مقرر کر کے جاتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور خود جبل صلا پہاڑی جو ہے مدینہ منورہ سے باہر، اس کے پاس آ کر آپ نے خیمہ نصب کیا. یعنی پیچھے جو تھی وہ پہاڑی تھی جبل صلا کی، اور آگے جو تھا وہ خندق تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کھودی تھی. وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا گیا، اور تقریباً 3000 کے قریب اسلامی لشکر جو تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا. اور مختلف مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے وہ لشکر جو ہے ان کی ترتیب دی اور مختلف گروہوں کو کھڑا کیا مختلف لوگوں کی سرکردگی میں. مہاجرین کا جھنڈا اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور انصار کا جھنڈا جو تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا. اب جو عورتیں اور بچے تھے، مختلف چھوٹے چھوٹے قلعے، چھوٹی چھوٹی گھڑیاں بنی ہوئی تھیں مدینہ منورہ میں، مختلف قبیلوں کے مختلف گھڑیاں اور محفوظ مقامات بنے ہوئے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو ان محفوظ مقامات پر حفاظت کے لیے بھیج دیا. یعنی باقی کا سارے لوگوں نے اپنے جو گھر تھے وہ خالی کر دیے
اور جو محفوظ مقامات تھے، قلعے تھے یا گڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، بڑے جو ہوتے ہیں وہ قلعے ہوتے ہیں اور چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ ان کو گڑیاں بولتے ہیں، وہ ان میں جو ہے وہ جا کر ان کو ٹھہرا دیا گیا حفاظت کے لیے۔ امہات المومنین اور حضرت صفیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی جان ہے، اور چند اور خاص خواتین جو تھیں، وہ ایک گڑی میں ان کو ٹھہرایا گیا جس کا نام فارے تھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت چونکہ بزرگ تھے، صحابی تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جنگجو نہیں تھے، شاعر تھے نا۔ اب شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا نازک مزاج ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، تو ان کو بھی وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے کہا گیا کہ تم بھی یہاں پر ٹھہرو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے چل کر ہم یہ بیان کریں گے کہ یہودی جو تھے بنو قریظہ کے، جو ایک قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ منورہ میں، انہوں نے بدعہدی کی، اور اس بدعہدی کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مشکلات مزید زیادہ بڑھ گئی، اور ان کی بدعہدی کے پیچھے سارا جو مشرکین تھے اور خاص کر کے یہودی بنو نضیر کے جو تھے ان کا ہاتھ تھا۔ کعب بن حی بن اخطب جو تھا، تو جب یہ حالات خراب ہوئے نا، تو یہ یہودی جو تھے نا، یہ چکر لگانا شروع کر دیا ان گڑیوں کا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پھوپھی جان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب ایک یہودی کو دیکھا نا اپنی اس گڑی کے آس پاس چلتے ہوئے، تو میں نے حضرت حسان سے کہا جاؤ جا کر اس کو مارو اور یہاں سے بھگا دو۔ تو حضرت حسان کہنے لگے کہ میں اس کام والا بندہ نہیں ہوں، جنگ کرنے والا نہیں ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بہادر خواتین تھی، وہ کتنی جرأت اور بہادری تھی ان عورتوں میں۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے میں نے وہاں پر ایک لوہے کی لٹھ پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ جب وہ یہودی میرے قریب پہنچا تو میں نے اس کے سر پر ماری اور وہ اسی وقت مر گیا۔ کہتے ہیں میں پھر اوپر آ گئی، میں نے کہا حسان سے، حضرت حسان سے جا کر کہا کہ جاؤ اس کا سر اتار لاؤ اور اسے اتار کر یہودیوں کی طرف پھینک دو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ان پر حفاظت کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ کام بھی نہیں کروں گا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئی اور جا کر اس کا سر کاٹا اور یہودیوں کی طرف اسے پھینک دیا۔ تو اس طرح کے حالات تھے۔ ایک دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے نا، اس گڑی کے پاس سے گزر رہے تھے جہاں پر امہات المومنین تھی، حضرت سعد کی والدہ جو تھی وہ بھی وہاں پر تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی زرہ پہنی ہوئی تھی جن سے ان کے بازو جو تھے وہ ننگے تھے۔ تو انہوں نے ان کی ماں سے کہا کہ اس کو دیکھو، سعد نے جو ہے وہ چھوٹی زرہ پہنی ہوئی، اسے کہو کہ بڑی زرہ پہن کر آئے۔ تو حضرت سعد کی والدہ نے یہ جواب دیا کہ یقضی اللہ ما هو قاد، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر دے گا، زرہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ زرہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شہادت لکھ دی ہے تو پھر وہ ہو کر رہنی ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا۔ اور ہوا بھی یوں ہی کہ ان کا جو وہ بازو کا حصہ ننگا تھا، وہاں پر تیر لگا، اور جس کی وجہ سے وہ حل ایک یہ رگ ہوتی ہے یہاں پر، وہ کٹ گئی، اور جس کی وجہ سے خون بہنا شروع ہوا، اور اسی کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ آگے چل کر ان کا پھر مفصل واقعہ ہم بیان کریں گے۔ اب یہاں پر کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے کچھ برکات کا ظہور ہوا، وہ بھی بیان کرنا، سرکار کے معجزات بھی ساتھ ساتھ بیان کرنے، وہ بھی ہمارے ایمان کی تازگی کا باعث بنتے ہیں، وہ بھی کرنے چاہیے۔ جب یہ حالات چل رہے تھے تو حضرت نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ جو تھی نا، وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے کچھ کھجوریں دی مجھے، ایک برتن ڈونگا، جس طرح یہ ڈونگا نہیں ہوتا سالن والا، اتنا سارا برتن تھا، اس میں کھجوریں دی اور کہا کہ جاؤ یہ اپنے باپ کو دے آؤ اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں وہ لے کر چلی، تو جب میں وہاں پر پہنچی جہاں پر وہ خندق کھود رہے تھے، تو حضور کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، بیٹی ادھر آؤ میرے پاس۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟
تو میں نے عرض کیا کہ یہ میری ماں نے کچھ کھجوریں دے کر بھیجی ہیں میرے باپ اور میرے ماموں کے لیے، ان کے کھانے کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے دو یہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈونگا کھجوروں کا پکڑا اور کپڑا بچھایا اور اس پر ساری کھجوریں بکھیر دی، اور بکھیرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے خندق کھودنے والوں آ جاؤ سارے کے سارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رزق کو بھیج دیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں پر کھڑی دیکھ رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جب بچھائیں اور صحابہ نے آ کر کھانی شروع کر دیں، تو جیسے جیسے وہ کھاتے جا رہے تھے ویسے ویسے وہ کھجوریں بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ صحابہ کھجوریں کھاتے جا رہے تھے، اب ایک دو کسی نے کھانی تو نہیں نا، جب بھوک ہو تو پھر بندہ رج کے کھاتا ہے، اپنا پیٹ بھر کے کھاتا ہے، تو اسی حساب سے صحابہ نے کھانی شروع کر دی۔ تو فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے جیسے صحابہ کھجوریں کھاتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کھجوروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر حضرت ام عامر اشعریہ نے ایک برتن میں حلوہ بنا کر بھیجا حضور کے لیے، حیث جس کو کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر ان کی باری تھی، جنگ کے موقع پر تو یہ ساتھ تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جتنا کھانا تھا کھایا اور حضرت ام سلمہ نے جتنا کھانا تھا کھا لیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور سارے لشکر میں اعلان کر دیا کہ آ جاؤ بھائی، جس نے کھانا کھانا ہے میرے پاس آ کے کھانا کھا لو۔ اور تمام صحابہ نے وہ حلوہ جو تھا، وہ ایک برتن چھوٹا سا برتن جو تھا، 2 بندوں کا کھانا تھا، جو تمام لشکر نے کھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے اس کو اضافی کر دیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس موقع پر۔ ایک اور برکت ہے، جب وہ پیٹ سے پتھر اٹھایا تھا نا سرکار کا، وہ پردہ اٹھایا تھا اور 2 پتھر بندے ہوئے دیکھے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، جب انہوں نے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حالت دیکھی نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 پتھر سرکار نے اپنے بطن اطہر پر باندھے ہوئے اپنے شکم اطہر پر، تو کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا، میں بھاگا گھر کی طرف، سرکار سے اجازت لی اور گھر گیا اور جا کر بیگم سے پوچھا کہ میں نے آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب کیفیت دیکھی ہے، آپ نے اپنے پیٹ پر جو ہے وہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو بھوک کی وجہ سے کمزوری ہے، نکاہت ہے، تو کیا کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے؟ تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے جو ہم نے گھر میں پالا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز گھر میں نہیں۔ 11 سالی تھی نا، حالات اس طرح کے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر کھانا تیار کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اور میری بیگم نے جو ہے وہ کیا کیا کہ وہ جو تھے ان کو پیسا اور ان کا آٹا بنا کر ان کو اس کو بھونگا۔ اب جب وہ آٹا گوندھ لیا نا، تو تھوڑا سا کھانا تھا جو 2-3 بندوں کے لیے کافی تھا۔ تو انہوں نے کہا، آپ کی بیوی نے، حضرت جابر کی بیوی نے کہا کہ جاؤ اور جا کر سرکار کو دعوت دو، لیکن ان سے کہہ دینا کہ کھانا صرف 2-3 بندوں کا ہے، زیادہ لشکر زیادہ آدمی نہ آئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے جابر مجھے شرمندہ نہ کرنا، زیادہ لوگوں کو لے کر آؤ گے تو ساتھ جا رہے ہیں۔ گھر کی ذمہ داری عورتوں کی ہوتی ہے، کھانے پکانے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے شرمندہ نہ کرنا لوگوں کے سامنے، تھوڑے سے بندے لے کر سرکار کے ساتھ آنا، زیادہ لشکر نہ لے کر آنا، زیادہ لوگ نہ لے کر آنا۔ اب حضرت جابر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تھوڑا سا کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہے، تھوڑا سا کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے میری انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، اپنی مبارک انگلیاں میرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے، جس طرح محبت کے ساتھ ڈال لیتے ہیں دوست ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، تو اس طرح سرکار نے میرے ہاتھ کے اندر انگلیاں ڈالی اور میرا ہاتھ پکڑ کے نا، تو فرمایا جابر کتنے بندوں کا کھانا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آپ آ جائیں، 1-2 بندے اپنے ساتھ لے آئیں، بس اتنا ہی کھانا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر ھذا کثیر طیب، یہ تو بہت زیادہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کھانے میں اب برکت دے گا، اور یہ تھوڑا سا 2-3 بندوں کا کھانا جو ہے یہ پورا لشکر کھائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ میرے آنے تک ہنڈیا جو ہے وہ چولہے سے نیچے نہیں اتارنی، اور آٹے سے روٹیاں بنانی شروع نہیں کرنی، جب میں آؤں گا تب شروع کرنی۔ اور ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اے خندق کھودنے والو، اے صحابہ، چلو جابر کے گھر میں تمہاری دعوت ہے اور تمہیں کھانا کھلائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، گھبرا گیا کہ 2-3 بندوں کا کھانا ہے اور سرکار نے پورے لشکر کو دعوت دے دی ہے۔ تو کہتے ہیں میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا، میری حالت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا، اور میں نے دل میں کہا کہ آج خلق خدا آ گئی ہے، باخدا بڑی رسوائی ہوگی۔ جابر تو نے دعوت تو دے دی ہے، لیکن آج دیکھ تیرا ہوتا کیا ہے، بنتا کیا ہے تیرا۔ چند تھوڑے سے جو ہیں جن کا آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے جس کا سالن بنا ہوا ہے، تو ہمیں تو یہ مشکل ہو جائے گا، اتنا بڑا مشکل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے پوچھا ہے جابر کیا پریشان کیوں ہو رہے ہو، گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو حضرت جابر کہنے لگے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو کھانے کی دعوت دے دی ہے۔ ان کی بیوی کہنے لگی ہے جابر کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کیفیت بتائی نہیں تھی؟ حضرت جابر کہنے لگے ہاں میں نے بتائی تھی۔ تو وہ اللہ کی نیک بندی کہنے لگی ہے جابر پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو سب کو بلا رہے ہیں وہ سب کو کھانا بھی کھلا دیں گے، جو سب کو بلا رہے ہیں وہ سب کو کھلا دیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ذمے جو کام تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، اب اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، کھانے والے جانے اور کھلانے والا جانے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں تشریف لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر آٹا لے کر آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گندا ہوا آٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر حضرت جابر فرماتے ہیں جہاں پر ہماری وہ ہنڈیا پک رہی تھی، چولہے کے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہنڈیا کا ڈھکن ہٹایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرما دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب روٹیاں پکانی شروع کر دو۔ حضرت جابر کی بیوی روٹیاں پکانا شروع ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما ہو گئے، اور پھر سرکار نے فرمایا جابر 10 بندوں کو بلانا شروع کر دو۔ اب 10 صحابی آتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانا دیتے جا رہے ہیں۔ وہ 10 صحابہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر وہاں سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما رہے یہاں تک کہ سارے لشکر نے کھانا کھا لیا۔ پورے لشکر نے، حضرت جابر کہتے ہیں پورے لشکر نے کھانا کھا لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اپنے دوستوں کے گھر میں بھی، اپنی سہیلیوں کے گھر میں بھی جو ہے وہ کھانا بھیجنا شروع کر دو، اپنے رشتہ داروں کے گھر میں بھی کھانا بھیجنا شروع کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سارے اپنے جو عزیز و کارم تھے، جو جاننے والے تھے، سب کے گھروں میں کھانا بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ ہم نے سب کے گھروں میں کھانا بھیج دیا۔ جب سب کے گھروں میں ہم نے کھانا بھیج دیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو جو کھانا ہم نے تیار کیا تھا وہ ویسے کا ویسا وہاں پر موجود تھا، ویسے کیا ویسا وہ کھانا سارے کا سارا موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ برکت کا ظہور دیکھا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھا ہوگا تو وہ تمام صحابہ کرام کے سامنے زبان حال سے یہ اعلان کرتے ہوں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کو دعائیں دیتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے صدا وصدا روے تیرا سب نے مل کر پڑھنا ہے، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حضرت جابر کی جو برکت ان کے گھر میں کھانے میں آئی ہے اسی چیز کا تصور رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا اپنے ذہن میں رکھیں اور زبان سے یہ شعر بھی پڑھتے جائیں کہ یا الہ العالمین، جس طرح تیرے حبیب کے آنے سے حضرت جابر کے گھر میں برکتوں کا ظہور ہوا تھا، یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے ہمارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ اور زبان حال سے یہ بھی پڑھتے جائیں صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا اب مسلمان بھی اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تھے، ادھر لشکر کفار جو تھا، مشرکین کا لشکر جو تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ لشکر کفار جو تھا وہ دو اہم فریقوں پر مشتمل تھا، ایک تو قریش تھے اور ان کے جو خلیف تھے کنانا، تہامہ اور احابیش، ایک یہ لشکر تھا۔ مجتمع الاسیال یعنی وہ جگہ جہاں برسات کے موسم میں برساتی نالوں کا پانی آ کر جمع ہوتا ہے، جس کو جھیل ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور یہ کافی کھلی جگہ تھی۔ یہاں پر دو بڑے مقام تھے، جرف اور غابہ۔ قریش اور ان کے جو حلیف تھے انہوں نے ان دونوں مقامات پر جو ہے وہ خیمے نصب کیے، جن کی تعداد 4000 تھی۔ دوسرا فریق جو تھا وہ ان قبائل پر مشتمل تھا جو نجد سے آنے والے تھے، جن میں بنو غطفان اور ان کے حلیف قبیلے شریک تھے، اور یہ 6000 کا لشکر تھا۔ اس نے کوہ احد جو تھا، احد پہاڑ جو تھا، اس کی ترائی میں ضمب نکما کے مقام پر جو ہے وہ اپنے خیمے لگائے، اور ان کی تعداد جو تھی وہ 6000 تھی، یعنی یہ 10,000 کا لشکر جو تھا خندق کی دوسری طرف خیمہ زن ہو گیا۔ اب وہ جس طریقے سے چلتے آ رہے تھے کہ ہم تو جائیں گے اور جاتے ہی مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں گے اور بس چند گھنٹوں کی بات ہے، ہر چیز کو ہم نے فنا کر دینا، تباہ کر دینا، اتنا بڑا لشکر ہے ہمارے پاس۔ وہ اسی غرور اور اسی نفرت میں وہ چلتے آ رہے تھے،
تو جب آگے آتے ہی ان کا استقبال کیا نا خندق نے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے. وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کی کتنی عجیب جو ہے وہ تدبیر کی ہے. اب وہ جب انہوں نے وہ خندق دیکھی، نہ اس کو پار کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر سے گزر کر جا سکتے ہیں، نہ اس چھلانگ لگا کر پار کر سکتے ہیں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے. بیٹھ گئے باہر اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالی جائے جس کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے اور ان کے ساتھ حملہ کیا جائے اور ان کو ختم کیا جا سکے. 1 مہینہ تقریباً جو ہے لشکر کفار جو ہے وہ مدینہ منورہ کے باہر پڑا رہا، اور مسلمان بھی مجاہدین جو تھے وہ 1 مہینہ پورا ان کے مقابلے کے لیے خندق کی دوسری سائڈ پر مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اپنے ہتھیار وغیرہ اور اسلحہ لے کر کھڑے رہے. ایک مدینہ منورہ کی جگہ سائڈ جو تھی وہاں پر یہ تھا کہ باغات تھے بڑے گھنے، لہذا وہاں سے کسی کا گزر کر آنا مشکل تھا جنگ کے لیے. گھنے باغات تھے اور گھنے باغات میں جنگ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. درخت تھے کھجوروں وغیرہ کے. ایک جانب جو خالی تھی وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود دی تھی، اور باقی کا جو علاقہ تھا 2 جانب جو تھی وہاں پر پہاڑ تھے، اور وہ پہاڑ بھی ایسے تھے کہ گہری کھائیاں تھیں، اس طرف سے کسی کا آنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا. تو چاروں طرف سے مدینہ منورہ کی اس طریقے پر کیا ہو گئی حفاظت ہو گئی. لشکر کفار جو تھا وہ 1 مہینہ مدینہ منورہ کے باہر محاصرہ لیے بیٹھا رہا. چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، خندق کی ایک سائڈ پر وہ آتے، دوسری سائڈ پر وہ آتے، اور ایک دوسرے پر پتھر اور تیر برسائے جاتے، اور کچھ دیر یہ معاملہ ہوتا اور پھر واپس چلے جاتے. ایک موقع پر خالد بن ولید کی سرکردگی میں کفار کا ایک لشکر جو تھا وہ پہاڑیوں کا چکر کاٹ کے وہ آیا آگے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر خیمہ نصب تھا نا صلا پہاڑی کے دامن میں، تو انہوں نے وہاں سے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت اسید بن حضیر اور دیگر انصار صحابہ جو تھے انہوں نے آگے بڑھ کر ان کو روکا. یہ تقریباً 200 کے قریب تھے، اور پھر ان کو مار کر پیچھے بھگا دیا. اس طرح پھر دوبارہ وہاں سے ان کے آنے کی کوئی امید نہ رہی. عمر بن عبد ود اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھا، یہ اپنے ساتھ کچھ سواروں کو لے کر جو ہے وہ خندق کا چکر کاٹنے لگے. ایک دن تو جہاں سے تھوڑی خندق جو ہے وہ تنگ تھی، وہاں سے انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے، اور عمر بن عبد ود جو تھا یہ اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگوا کر پار آ گیا. اس کے پیچھے اکرمہ بن ابی جہل بھی آ گیا، اس کے پیچھے نوفل بھی آ گیا، اور کچھ اور ان کے ساتھی بھی وہاں سے آگے آ گیا. اب اس موقع پر جب یہ آگے آئے تو جو عمر بن عبد ود تھا یہ عرب کا بڑا مشہور سوار تھا، بہادر تھا، اور روایت میں یہ آتا ہے کہ 1000 کے لیے یہ اکیلا کافی ہوتا تھا. کتنے بندوں کے لیے؟ 1000 کے جو بندے ہوتے تھے ان کا یہ اکیلا تنہا مقابلہ کیا کرتا تھا. اتنا بہادر تھا. جب یہ خندق پار کر کے آیا تو اس نے حال میں مبارز کا نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ میرے مقابلے کے لیے کوئی آؤ میرے مقابلے کے لیے، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بھی اس نے پکارا ہے کوئی مقابلے والا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. پھر سرکار نے پھر بٹھا دیا. پھر اس نے پکارا، پھر حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے تو سرکار نے پھر بٹھا دیا. پھر تیسری دفعہ پھر جو ہے نا اس نے پکارا تو پھر حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اس کافر کے مقابلے کے لیے جانے کی اجازت عطا فرمائے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار جو تھی وہ حضرت علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی، اور اپنے ہاتھوں سے دستار امامہ باندھ کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ کے مطابق.
اب ابن ود کے سامنے عمر کے سامنے جب پہنچے ابن ابن ود کے سامنے، تو اس نے جب دیکھا نا، اس نے کہا یہ چھوٹا سا پورے قد بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا تھوڑا پورا تھا، زیادہ بڑا قد نہیں تھا، لمبے چوڑے جو نوجوان تو نہیں تھے، قد پورا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعر تھے. تو اس نے جب دیکھا نا کہ یہ پتلا سا نوجوان جو ہے وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا جاؤ کسی اور کو بھیجو، کسی پہلوان کو بھیجو، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں عمر ابن عبد ود ہوں جو 1000 کے ساتھ تنہا مقابلہ کرتا ہوں. تو جناب علی المرتضیٰ نے کہا تو کفر کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا ہے، آج تیرا مقابلہ اللہ کے شیر کے ساتھ ہے، آج میرا مقابلہ کر، پھر دیکھتے ہیں کون طاقتور ہے اور کون بہادر ہے. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا کہ تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں. تو اس نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے باپ کے ساتھ میرے دوستانہ تعلقات تھے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بھتیجے پر تلوار اٹھاؤں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو نہیں چاہتا، لیکن میں تو چاہتا ہوں نا کہ میں تیرا مقابلہ کروں، میں تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا مقابلہ کر. اگر جنگ نہیں کرنا چاہتا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے گا، مسلمان. اس نے کہا یہ کام نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا پھر آپ میرا مقابلہ کر. اب جب اس نے دیکھا نا کہ نوجوان جو ہے وہ مجھے پکار رہا ہے اور للکار رہا ہے، تو اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور نیچے اترتے ہی اس کی ٹانگیں کاٹ دی گھوڑے کی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مر جاؤں گا واپس نہیں جاؤں گا، ہر حال میں جنگ کروں گا، کچھ بھی ہو جائے واپس جانے کی کوئی صورت نہیں. جب عمر بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا. دونوں طرف سے تلوار چلنی شروع ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ڈھال پر اس وار کو روکا. وہ تلوار اتنا زور کا وار تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار، وہ ڈھال جو تھی اس کو کاٹ کر وہ تلوار جو ہے وہ آپ کے امامے کو چیرتی ہوئی آپ کے یہاں پر تھوڑا سا زخم کر گئی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا وار بچایا اور اپنے آپ کو بچانے کے بعد جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا اے عمر ابن عبد ود، اب میری باری ہے، اب روک، اللہ کے شیر کا وار آ رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار کیا. وہ اس کے شانے سے کاٹتی ہوئی اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہوئی اس کو نیچے گراتی ہوئی جہنم واصل کرتی ہوئی گزر گئی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کاٹ کر زمین پر گرایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری دیکھ کر میدان کارزار بھی زبان حال سے یہ کہنے لگا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. یہ تقریباً سبھی کو آتا ہے، سبھی کو آتا ہوگا، سب مل کر پڑھ لیں. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. لا فتح الا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمام بہادروں کے سردار اور تمام بہادروں کے سردار، شجاعتوں کے سردار، شجاعتوں کے پیکر اور پروردگار عالم کے خاص بہادر، پروردگار عالم کے خاص بہادر. اور وہ کون ہے؟ وہ صرف ایک ہی نوجوان ہے جس کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. اور سب طاقتوں کا محور اور مرکز جو تلوار ہے وہ ایک ہی تلوار ہے جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے.
حضرات گرامی قدر، اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ہوا یوں کہ 1 مہینے کا لمبا طویل سفر تھا، یہ محاصرہ تھا۔ تو بنو قریظہ کا قبیلہ جو تھا نا یہودیوں کا، وہ مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ ابھی تک وہ ایک قبیلہ تھا جو باقی بچا ہوا تھا، باقی سارے یہودی قبائل وہاں سے نکال دیے گئے تھے۔ وہ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں کیسے کیسے کس کس موقع پر ان کو نکالا گیا۔ اب جو بنو نذیر کا سردار تھا نا، حی بن اخطب، اس نے مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ ابو سفیان وغیرہ کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں چاہتا ہوں کہ بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور ان کو ساتھ ملا کر وہ اندر سے حملہ کریں گے، ہم باہر سے حملہ کریں گے، اس طرح جلد ہماری جان چھوٹ جائے گی، مگر نہ ہمارا جتنا بھی لمبا محاصرہ ہوگا ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے مسلمانوں پر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہتر ہے۔ اب وہ بھی تنگ پڑ چکے تھے، اتنا لمبا محاصرہ 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور پھر اوپر سے کات سالی بھی تھی، موسم بھی سردی کا تھا، تو پریشان تھے سب لوگ۔ تو یہ حی بن اخطب جو تھا یہ اٹھا اور جا کے بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ اس نے بات چیت کی، جا کر اس کا قلعہ جو تھا، دروازہ جو تھا قلعے کا، اس کو بجایا، دستک دی اس پر۔ تو وہاں کا جو سردار تھا کعب، اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم بدبخت آدمی ہو، تم نے اپنے قبیلے کو تباہ و برباد کیا تھا، تم آئے ہو ہمیں بھی پریشان کرو گے، ہمارے لیے بھی نقصان کا باعث بنو گے، لہذا ہم تمہارے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتے، واپس چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ دیکھا نا، بہت ساری قسمیں دیں اس نے اپنی یہودیوں والی، لیکن اس کعب جو تھا بنو قریظہ کا سردار جو تھا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو اس نے اس کو جو ہے وہ تانا دیا کہ تم دروازہ اس لیے نہیں کھول رہے کہ شاید تمہیں مجھے روٹی کھلانی پڑ جائے۔ اب یہ جو چیز تھی، یعنی کنجوسی کا، بخل کا الزام لگایا اس پر، تو اس پر کعب جو تھا اس نے دروازہ کھول دیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ میں تجھے روٹی نہیں دینا چاہتا، اب تو نے جو مجھ پر بخل کا الزام لگایا، تو آؤ روٹی تو ہے تمہارے لیے۔ جب کھانا کھا رہا تھا تو اس نے وہ بات شروع کر دی اور کہنے لگا ہے کعب، جئتک بعز الدہر ببحر طعام جئتک بقریش علی قادتها وسادتها۔ اے کعب، میں تمہارے پاس زمانے بھر کی عزتیں لے کر آیا ہوں، زمانے بھر کی عزتیں لے کر آیا ہوں، ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں، میں تمہارے پاس قریش کے جنگجو اور ان کے سردار جو ہیں وہ لے کر آیا ہوں، لہذا اب تم ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ چلو۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ اے حی، تم میرے پاس عزت نہیں لے کر آئے، بلکہ تم میرے پاس زمانے بھر کی ذلت لے کر آئے ہو، لہذا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ لیکن آندا نا بھیڈا دیا بھیڑا ہوندیاں نے، تو چونکہ یہودی تھے، قبیلہ تھا، تو آپس میں تعلقات تھے، رشتہ داری تھی، تو حی بن اخطب جو ہے یہ کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس کی بات مان لی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کو توڑ دیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو تصدیق کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر کچھ ان کے ساتھی جو تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا واقعی ایسی بات ہے۔ اور پھر اس سرکار نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہو، اگر انہوں نے بدعہدی نہ کی ہو، عہد نہ توڑا ہو، تو پھر تو سب کے سامنے بیان کر دینا، لیکن اگر معاملہ ایسا ہو کہ انہوں نے واقعتاً معاہدہ توڑ دیا ہے تو پھر اس کو اشارتاً بیان کرنا تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ وہ آئے گئے وہاں پر، جب جا کر دیکھا تو وہاں پر اسلحہ تقسیم ہو رہا تھا، جنگ کی فل تیاریاں ہو رہی تھی، بنو قریظہ جو تھے وہ اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہے تھے جنگ کے لیے۔ تو جب یہ سارے حالات دیکھے تو حضرت سعد بن معاذ چونکہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے، انہیں سمجھانا چاہا، لیکن انہوں نے کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہوئے تمام معاہدے جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں، لہذا تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہماری اور تمہاری بات جنگ کے میدان میں ہوگی، تلواروں کے ذریعے ہوگی۔
جب یہ بات ہوئی تو حضرت سعد بن معاذ یا دیگر ساتھی جو تھے یہ سارے واپس آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ساری صورتحال جو تھی وہ آ کر بیان کر دی اور بات نکلی اور لوگوں میں پھیل گئی. اب لوگ پریشان تھے, حالات اتنے سنگین تھے کہ اب مدینہ منورہ کے باہر بھی دشمن بیٹھا ہوا ہے اور اندر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو تھی, مسلمان جو تھے وہ پریشان ہوتے, دل گھبرا رہے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے صحابہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا, ابشروا یا معاشر المؤمنین بنصر اللہ تعالی وعونہ, اے مسلمانوں کے گروہ, اے میرے صحابہ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خوش ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے انتظار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ تمہارے انتظار میں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان کی بادہدی کی وجہ سے پریشان نہ ہونا. بس اتنا سننا تھا صحابہ کرام نے کہ وہ جو دل میں گھبراہٹ بیٹھی تھی, جو پریشانی لاحق ہوئی تھی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات طیبات سرکار کے یہ سنے, ساتھ ہی وہ گھبراہٹ دور ہو گئی اور پھر نئے سرے سے وہ ایمانی جذبے کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہو گئے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. چونکہ اتنا لمبا عرصہ ہو چکا تھا تو 3 دن مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ, جس کو وہ کہتے ہیں نا مسجد خندق جو ہے, اس کے پاس, اس کے اندر وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. یہ تو بعد میں بنی نا, اس وقت نہیں تھی مسجد خندق جو تھی. تو مسجد خندق والی جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن لگاتار نماز پڑھتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے کہ اللہم خفف عنا شرہم وانصرنا علیہم واغلبہم ولا یغلبہم احد غیرک. اے اللہ ان کے شر کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں ان پر فتح عطا فرما. اے اللہ ان کو مغلوب کر دے, تیرے سوا ان کو کوئی مغلوب کرنے والا نہیں ہے. تو یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. سردی کا موسم تھا اور پھر وہ بنو قریظہ کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا, پھر ہوا یوں کہ وہ نعیم جو تھے نا, نعیم ایک صحابی رسول تھے, مومن تھے, مسلمان تھے, لیکن ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. بنو غطفان قبیلے کے ساتھ تعلق تھا. وہ بنو غطفان جو قریش کے ساتھ آ کر باہر بیٹھے ہوئے تھے, انہی میں یہ بھی شامل تھے. تو جب حالات انہوں نے دیکھے نا تو یہ چھپتے چھپاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ, وہ پہاڑی سلسلہ تھا, دوسری طرف سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جنگ جو ہوتی ہے یہ دھوکہ اور تدبیر کا نام ہوتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اجازت دیں مجھے کچھ بولنے کی, مجھے کچھ ہیلا کرنے کی, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دوں, انتشار پھیلا دوں, تاکہ یہ لوگ جنگ کیے بغیر ہی یہاں سے چلے جائیں اٹھ کر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی. اب یہ سب سے پہلے بنو قریظہ ان کے دوست تھے, ان کے پاس گیا, یہودیوں کے پاس, ان سے جا کر کہا کہ تم نے کیا کیا, تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا ہے. تم جانتے نہیں ہو یہ قریشی تو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں, یہ مشرکین جو آ کے لشکر جمع ہوا ہے 10,000 کا, یہ لوگ تو چلے جائیں گے اور پیچھے رہ جاؤ گے تم, تمہارے تو گھر ہیں ادھر, تمہاری اولاد ہے, تمہارے باغات ہیں, تمہارے مال ہیں, اور تم یہاں پر اکیلے رہ جاؤ گے, اور پھر تمہارا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ معاملہ بھی تم نے خراب کر دیا ہے, تب کیا ہوگا, تمہارا کیا بنے گا. انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کی نا تو وہ پریشان ہو گئے سارے لوگ. انہوں نے کہا کہ واقعی بات تو تمہاری ٹھیک ہے, یہ لوگ تو چلے جائیں گے, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو, یہ تدبیر تھی نا, تدبیر کی, کہا کہ تم ایسے کرو کہ ان سے کہو مشرکین سے کہ وہ اپنے کچھ سرداروں کو تمہارے پاس فدیہ کے طور پر رکھ دیں, زر ضمانت جس کو کہتے ہیں, ضمانت کے طور پر تمہارے پاس ان کو رکھ دیں, تاکہ اگر ایسا معاملہ ہو یہ بھاگنے لگے مشرکین تو پھر اپنے سرداروں کی وجہ سے بھاگیں گے نہیں, اور تمہیں چھوڑ کر تنہا یہاں سے جائیں گے نہیں, ہر حال میں تمہارے ساتھ رہیں گے. ان سے یہ کہا کہ تم نے ان کے بطور ضمانت سردار مانگنے ہیں. دوسری طرف جا کر ابو سفیان وغیرہ سے ملا اور ان سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہودی جو ہے نا, انہوں نے جو وعدہ توڑا ہے نا اور تمہارے ساتھ دوستی یارانہ لگایا ہے, وہ اس پر پریشان ہے اور وہ شرمندہ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کیوں توڑا ہے. لہذا اب وہ تم سے
کچھ انہوں نے وہ اپنی جو وہ شرمندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے تجویز سوچی ہے کہ تمہارے کچھ سردار لیں گے اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں گے اور وہ ان کو قتل کر دیں گے، اس طرح یہ ان سے اپنی وفاداری نبھائیں گے۔ یعنی دونوں طرف سے کیا کیا؟ آگ لگا دی، یہودیوں کو بھی بدظن کر دیا اور جو مشرکین اگر بیٹھے ہوئے تھے لشکر کفار تھا ان کو بھی بدظن کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، یہ آ گئے۔ اب انہوں نے ایسے ہی ہوا، ابو سفیان نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا ادھر سرداروں کو، تو انہوں نے آگے سے وہی بات کی کہ اپنے سردار دو ہمیں ضمانت کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے کہا کہ ہم کبھی بھی ان کو ضمانت کے طور پر اپنے سردار نہیں دیں گے، لہذا اس وجہ سے ان دونوں لشکروں میں کیا ہوگی؟ پھوٹ پڑ گئی، وہ لوگ علیحدہ ہو گئے اور یہودی جو تھے وہ علیحدہ ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔